ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸ਼ਕੀਲ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਵੱਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਟਲੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਨਾਤ ਖਾਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹਦੀਸ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ کہ یار کسی طریقے میں رحیم شہباز قمر فریدی جو نعت رسول مقبول علیہ السلام کے نام سے مشہور ہوا اور کافی شہرت کمائی، بلکہ کافی اپنا بینک بیلنس اس نے نعت کے نام پر بنایا اور کافی فراڑیاں بھی کی۔ اس نے ایک محفل میں علماء کی تضحیق کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ جس کو تقریر نہیں آتی وہ نعت خوانوں کے خلاف شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ ہم سے ٹال جاؤ، ہمارا قصور کیا ہے؟ تو بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا قصور کیا ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے چہرے پر حضور کی سنت کو آج تک نہیں سجنے دیا۔ آپ سنت رسول علیہ السلام کے قاتل ہیں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ رافضیت کے اعلی کار ہیں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے غدار ہیں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کھاتے اہل سنت کا ہیں اور لڑتے بھی اہل سنت کو ہیں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اہل سنت کے بدترین مخالف ہیں، بدترین مخالف۔ آپ لوگوں نے اہل سنت کا مال صرف اکٹھا کرنے کے لیے یہ ایک نعت کے نام پر پراپوگنڈا کیا ہوا ہے، وگرنہ نعت رسول مقبول علیہ السلام بڑا پاکیزہ عمل ہے اور بڑا مقبول ترین عمل ہے، جس کو آپ نے کاروبار بنا کر نعت رسول مقبول علیہ السلام کا جو تقدس ہے اس کو پامال کیا ہے۔ آپ لوگوں کا قصور یہ ہے کہ آپ جب محفل میں آتے ہیں تو اس وقت سر پر ٹوپی رکھ لیتے ہیں، اور جب محفل سے جاتے ہیں تو اس کے بعد نجی پروگراموں میں آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہیں، بلکہ ٹی وی کے پروگراموں بھی آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ٹھہرتی۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ جب کہیں باہر کے ویزے پر جاتے ہیں تو وہاں کی گوریوں کے ساتھ تصویریں بنوانا اور آپ وہاں پر اپنا قومی لباس اور سنت لباس کو ترک کر کے انگریز کا لباس پہننا، پینٹ شرٹ پہننا آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ رسول علیہ السلام کی سنتوں کے سخت ترین مخالف اور قاتل ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا اور آپ کے خلاف علماء نے جو بیانات دیے، اور آپ نے کہا کہ جس کو تقریر نہیں آتی وہ نعت خوانوں پر چڑھ دوڑتا ہے۔ تو آپ کس کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان ہزاروی زیدہ شرفو آپ کے خلاف آپ نے بات کی؟ آپ نے قبلہ مفتی محمد اکمل قادری صاحب زیدہ شرفو آپ کے خلاف بات کی؟ آپ نے کس کے خلاف بات کی؟ مفتی نعمان قادر مصطفی کے خلاف بات کی؟ آپ نے کس کے خلاف بات کی؟ پیر افتخار الحسن سواگی زیدہ شرفو آپ کے خلاف بات کی؟ آپ نے کس کے خلاف بات کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جتنے جید علماء ہیں، میاں محمد تنویر احمد نقشبندی صاحب کوٹلہ شریف والے، وہ بھی آپ لوگوں کے مخالف ہیں، آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہزاروں طالب علم، ہزاروں علماء کے جو استاذ ہیں، جن کے زیر اثر ہزاروں علماء موجود ہیں، جو ہزاروں علماء کے وارث ہیں، جو مدارس کے وارث ہیں، جن کی زندگی گزر گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے، جن کی زندگی گزر گئی قرآن اور حدیث کی تفسیر پڑھاتے ہوئے، آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور آپ کا معیار یہ ہے کہ آپ کو رافضی بلاتے ہیں، آپ ادھر چلے جاتے ہیں، آپ کو سنی بلاتے ہیں، ان کے سٹیج پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا معیار کوئی نعت خوانی تھوڑا ہے۔ آپ کا معیار تو روپیہ کمانا ہے، آپ کا معیار تو پیسہ کمانا ہے۔ اور یہاں پر میں اہل سنت کو بھی یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ خدا را سوچئے اور تھوڑا سا غور کیجئے کن کاروباری لوگوں کی طرف آپ جھک پڑے ہیں، کن کی طرف، کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے تقدس کو پامال کرنے کے درپے ہو گئے؟ ان کمینوں کو بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ کیا صرف لوگوں میں واہ؟ کیا صرف اس لیے آپ لوگ بناتے ہیں کہ تصنع بناوٹ ریاکاری عام ہو جائے؟ اور کچھ نہیں ہے آپ لوگوں کا۔ میں اہل سنت کے ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ان لوگوں کو سٹیجوں پر بلا کر نعت کی بے ادبی کرتے ہیں، اور یہ وہاں کھڑے ہو کر چیخیں مار رہے ہوتے ہیں، جس طرح شکرگڑھ نارووال کی بسیں آ رہی ہوں مقابلے کے اندر تو ان کے جو ہارن بج رہے ہوتے ہیں نا، ایسے سٹیجوں پر یہ آوازیں نکالتے ہیں۔
कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी बकरी की आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी गाय की निकाल रहे हैं, कभी भैंस की निकाल रहे हैं। ये नात है? ये कोई सहरा है कि मुंह उठाकर आ गया और जो मुंह में आया निकाल दिया? ये नात रसूल मक़बूल अलैहिस्सलाम है और इसका अदब ज़रूरी है। हज़रत हसन बिन साबित का आप हवाला देते हैं, अक्सर नात खान जो है स्टेजों पर उनका हवाला देते हैं, तो हसन बिन साबित कौन थे? आप मुजाहिद इस्लाम थे। हसन बिन साबित कौन थे? आप आलमे रब्बानी थे हुजूर की शरीयत के, आप फ़क़ीह थे, आप मुजतहिद थे। आप उनके बारे में बात करते हैं और उनको सामने लाकर आप अपना कारोबार चमकाना चाहते हैं। और ये ड्रामाबाजी जो आप लोगों ने बनाई हुई है नात रसूल मक़बूल अलैहिस्सलाम के नाम पर। और यहाँ पर मैं फिर अवाम अहले सुन्नत से गुजारिश करूँगा कि इन लोगों का बाइकाट करें। ये शहबाज कमर फरीदी हो या अहमद अली हाकिम हो, जिसका कलाम अक्सर तौर पर शिया की हमायत में होता है, राफ़ज़ियों की हमायत में होता है और अहले सुन्नत के मुखालिफ होता है, उसके बहुत सारे ऐसे हैं कलाम जो अहले सुन्नत के मियार के मुखालिफ है। इसी तरह वो पुलिस वाला एक समी है, इसी तरह कारी शहद महमूद कादरी है या आज़म कादरी, आजकल वो एक लौंडा सा निकला हुआ है जिसको ना अकल ना शक्ल ना पत्नी क्या है, मिरासी से लोग आ जाते हैं और स्टेज रसूल अलैहिस्सलाम का तक़द्दुस पामाल करने के लिए वो जनाब खड़े हो जाते हैं। मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात अवाम अहले सुन्नत इनसे दूर रहें और इनको अपने स्टेजों पर ना आने दें। बाकी रहा शहबाज कमर फरीदी, तो आपका जो बार बार कह रहे थे ना कि ऐसे करके हाथ बंद कर कह रहे हमसे वाले आ जाए, हमसे टल जाए, पुत्र टल ना जाए। अभी ही वक्त आया है, इंशाल्लाह आप लोगों का ऑपरेशन जगह जगह पर होगा, हर प्रोग्राम के अंदर होगा। और आपकी हर बेगैरती, कभी आप कहते हैं जनाब मौला मेरा भी कार होवे उत्ते अलमा दी छा होवे, क्या है तुम लोगों को, क्या लोगों को बताना चाहते हो? इतना शौक है रफ़ज़ियत का तो चले जाओ ईरान, उनके टोट बन जाओ, चले जाओ किसी वाड़े के अंदर उनका जाकर खाओ। खाते अहले सुन्नत कहो, बकते भी अहले सुन्नत कहो, खाते अहले सुन्नत कहो, पलीत भी इन्हीं को करते हो, खाते अहले सुन्नत कहो और फिर बकवासात भी आपके उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ होते हैं। आप गद्दार अहले सुन्नत हो, आप गद्दार मसलक रज़ा हो, आप गद्दार अक़ीदा अहले सुन्नत हो, इसलिए आपका बाइकाट ज़रूरी है।